السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ جسم سے جو غیر ضروری بال ہیں وہ کہاں تک صاف کرنے چاہیے اور کتنی دنوں کے اندر صاف کرنے چاہیے، تو اس کے متعلق دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری بال کون کون سے ہیں اور وہ کب کاٹنے ہیں اور ان کی مقدار کیا ہے اور کتنے دنوں کے بعد کاٹنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو دین اسلام ہے یہ بہت ہی پیارا دین ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے متعلق یہ فرمایا تھا کہ ان کو صاف کیا کرو، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہماری سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جس جگہ پہ پسینہ جمع ہو جائے تو وہاں سے بدبو آتی ہے، تو ان کو ختم کرنا چاہیے۔ آج اس کو سائنس بھی مانتی ہے۔ تو اصل بات اسلام جو ہے یہ پاکیزہ اور صاف دین ہے، تو اس نے جہاں سے بدبو اور گندگی پیدا ہوتی ہو تو اس کی صفائی کا حکم دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ بغلوں کے نیچے جب بال جمع ہو جاتے ہیں تو بدبو آتی ہے۔ بدبو اس وجہ سے آتی ہے کہ وہاں پسینہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم ممالک میں جب جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں بدبو آتی ہے، اور اس کو وہ منسوب کر دیتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان کی روحانی بدبو ہے، کلمہ نہیں پڑا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات زیادہ تر اس بات کی طرف توجہ ہے کہ وہ صاف نہیں کرتے، اپنی وہ صفائی نہیں کرتے، اور اگر وہ صفائی کریں تو ان سے بدبو نہ آئے۔ یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی کریں تو ان سے بدبو نہ آئے۔ اگر روحانی طور پر بدبو آتی ہوئی تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان سے بدبو آنی چاہیے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بال صاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہاں پسینہ آ جاتا ہے، پسینے کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ تو شریعت نے یہ زیر بغل جو بال ہیں ان کو صاف کرنے کو حکم دیا ہے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کو اکھاڑنا یہ سنت ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ریزر کے ساتھ یا کسی بلیڈ کے ساتھ صاف کریں گے تو بال زیادہ اگیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آج کل ایسی کریمیں ملتی ہیں وہ لگانے سے بال اکھیڑ دیں، کیونکہ ایک دفعہ تکلیف ہوگی لیکن بعد میں وہ بال کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیر ناف بال، زیر ناف کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہیں کہ ناف سے نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں پہلے میں نے ابتداً بات عرض کی کہ مقصود یہ ہے کہ جہاں جمع ہو پسینہ آ جائے تو اس سے بدبو پھیلتی ہے۔ تو زیر ناف سے مطلب یہ ہے کہ جو شرمگاہ ہے، شرمگاہ کے ارد گرد اس کو آپ صاف کر لیں۔ اسی طرح بڑے پخانے کی جگہ ہیں تو صفائی کو حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ بس اوقات بندہ طہارت حاصل کرتا ہے لیکن وہ بالوں کی وجہ سے گندگی رہ جاتی ہے، اسی وجہ سے شریعت نے ان بالوں کو کھیڑنے کا حکم دیا، اور اس کی مقدار یہ ہے کم از کم ہفتے کے اندر ایک مرتبہ اس کو صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر جمعے کے دن غسل کرنا، صفائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو صفائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے نہا لینا ہے، صفائی سے مراد یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو بھی اکھیڑ دیں، اور اگر ہفتے میں نہیں تو کم از کم 15 دنوں میں، 20 دنوں میں، اور 40 دن تک، 40 دن کے اندر تو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر 40 دن تک اس نے صاف نہیں کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو گناہ ہوگا۔ تو عام طور پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ لوہا استعمال نہ کرے، عورت اپنے بالوں کو، غیر ضروری بالوں کو اکھیڑے، تو یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ کریم ہی استعمال کرے۔ اس میں اصول یہ ہے مرد بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں، عورت بھی ریزر وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، مقصود یہ ہے کہ وہاں سے صفائی ہو جائے۔ ہر دور کا جدید آلہ جو بھی ہے جس سے آرام دہ سہولت سے ہو سکے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت جو ہے لوہا استعمال نہ کرے، تو بھئی یہ بات جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث یہ من گھڑت بات ہے۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں آئے تو شام کو آنے سے پہلے اپنی بیوی کو اطلاع دے دے، تاکہ حتی تستحدہ، تستحدہ کہتے ہیں غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، تو استحداد حدید سے ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ وہ وہاں سے صفائی وغیرہ کر لے۔ اور اسی طرح پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو سورۃ نساء کے اندر اللہ جل جلالہ نے تخلیق کو بدلنے والوں کو یہ شیطان کا فعل کہا،
اور اس کو حرام قرار دیا، اور یہ جو بال صاف کرنا ہے یہ تو پھر فطرت کو بدلنا ہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں شریعت نے منع کیا وہاں منع ہے، اور جہاں شریعت نے خود اس کو فطرت کہا ہے کہ یہ فطرت میں سے ہے کہ انسان کیا کرے، زیر بال، زیر ناف بغل کے بالوں کو، زیر ناف بالوں کو صاف کرے، اور یہ فطرت میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو عورتیں ہیں، اگر عورت جو ہے اس کے چہرے کے اوپر یا ناک کے اوپر یا اس کی داڑھی آ جائے تو کیا وہ بالوں کو صاف کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل صاف کر سکتی، کیونکہ یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ اگر اس کی داڑھی کے بال آ گئے تو وہ اس کو ختم کرے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ داڑھی رکھنا جو ہے مردوں کی نشانی ہے، وہ اگر وہ داڑھی رکھتی ہے تو یہ تشبہ بالرجال ہو جائے گا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ ہاں وہ کام نہیں کر سکتی جن کو شریعت نے منع کیا، مثال کے طور پر اب وہ اپنے بہووں کو بری کر رہی ہیں، اور اسی طرح بال تو بڑے ہیں لیکن وہ لڑکوں کی طرح رکھ رہی ہیں، اس بات سے تشبہ ہو جائے گی۔ ہاں اگر ان کی مونچھیں آ گئی ہیں تو وہ بھی صاف کر سکتی ہیں، ناک پہ بال آ گئے وہ بھی صاف کر، چہرے پہ بال آ گئے عورتیں صاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو جو غیر ضروری بال ہیں جیسے زیر ناف ہو جائیں، بغلوں میں ہو جائیں، ان کی حد وہی ہے۔ حد کیا ہے؟ حد وہی ہے کہ جہاں تک شرمگاہ ہے اس کے ارد گرد آپ صفائی کر لیں۔ اسی طرح آپ جو ہے بڑے پیشاب کی جو جگہ ہے اس کو بھی آپ وہاں سے بھی آپ صاف کر لیں، اس کے علاوہ شریعت نے حکم بھی نہیں دیا، اور نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہو۔ بعض اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ رانوں کے سارے بال اور پیٹ کے سارے بال صاف کر دیتے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں کا حکم ہے، کیونکہ یہاں تو اتنی جمع ہونے کی جگہ نہیں ہے، جو بال جمع ہو جائے تو وہاں پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، اور شریعت جو ہے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جہاں بدبو ہو، جہاں سے بری چیزیں ہیں، شریعت نے اس کو صفائی کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے جو مسائل ہیں وہ مفتیان کرام سے پوچھیں اور اپنے علماء سے پوچھیں، تاکہ ہم دین کے مطابق صحیح عمل کر سکیں۔ اور بس اوقات ان مسائل کے اندر بندے توجہ نہیں دیتے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اور وہ 40 دن اور جناب وہ یہ جو بغلوں کے نیچے بال ہیں یہ چھانگا مانگا جنگل بنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جمعے وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے ایک تو اپنی، اور یہ بات یاد رکھیں جب اس کو آپ صاف نہیں کریں گے تو اس سے بڑی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، اور اگر آپ صاف کریں گے تو بہت سی بیماریوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔